اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ تمام کے تمام اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پچھلی آیت کو دیکھیں گے آپ تو وہاں پر ارتداد کے متعلق بیان کیا تھا کہ مرتد جو ہو جائے، اللہ کے دین سے پھر جائے، تو دنیا میں اور آخرت میں اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اور وہ تمام اصحاب نار ہیں جو مرتد ہو جائیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ دوزخیوں کا ذکر کرتا ہے تو بس ساتھ ایمان والوں کو بھی ذکر کو بیان کرتا ہے، تاکہ ان کو بھی ایک رحمت امید اللہ کی جانب سے ہو جائے۔ جو ایمان والے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم جب اگر لیڈر بنے، کہیں ہمیں قیادت مل جائے، تو ہمارا مزاج بھی قرآن کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ اگر آدمی جہاں پر نافرمانوں کو تنبیہ کرتا ہے، وہاں پر جو اچھا کام کرے انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کا مزاج کہ جہاں پر نافرمانوں کے لیے جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نیک کام کرنے والوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آیت نمبر 219 ہے، اور یسألونک میں نے پہلے عرض کیا تھا آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب یہ آپ سے خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ خمر جو ہے وہ شراب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور میسر جو ہے وہ جوئے کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی میں نے آیت نمبر 218 بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ تمام کے تمام اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پچھلی آیت کو دیکھیں گے آپ تو وہاں پر ارتداد کے متعلق بیان کیا تھا کہ مرتد جو ہو جائے، اللہ کے دین سے پھر جائے، تو دنیا میں اور آخرت میں اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اور وہ تمام اصحاب نار ہیں جو مرتد ہو جائیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ دوزخیوں کا ذکر کرتا ہے تو بس ساتھ ایمان والوں کو بھی ذکر کو بیان کرتا ہے، تاکہ ان کو بھی ایک رحمت امید اللہ کی جانب سے ہو جائے کہ جو ایمان والے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم جب اگر لیڈر بنے، کہیں ہمیں قیادت مل جائے، تو ہمارا مزاج بھی قرآن کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ اگر آدمی جہاں پر نافرمانوں کو تنبیہ کرتا ہے، وہاں پر جو اچھا کام کرے انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کا مزاج کہ جہاں پر نافرمانوں کے لیے جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نیک کام کرنے والوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آیت نمبر 219 ہے، اور یسألونک میں نے پہلے عرض کیا تھا آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب یہ آپ سے خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ خمر جو ہے وہ شراب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور میسر جو ہے وہ جوئے کو کہتے ہیں۔ میسر نکلا ہے یسر سے، اس طرح ہم کہتے ہیں فإن مع العسر یسرا، تو یسرا سے ہی میسر ہے۔ یسرا کا معنی ہوتا ہے آسانی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی، فإن مع العسر یسرا۔ تو میسر جوئے کو آپ آسانی کے معنی میں سے نہیں لیتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات آدمی جیت جائے تو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی ارادے کے، ایک تکے پر، ایک چانس پر وہ اپنے نصیب کو لگاتا ہے، یا تو جیت جائیں گے یا تو ہار جائیں گے۔ تو اس لیے وہ مال جو جوئے کے اندر کمایا جاتا ہے وہ بڑی آسانی سے آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی محنت، کوئی فلسفی، کوئی پلاننگ شامل نہیں ہوتی، بلکہ بائی لک، بائی چانس کے اوپر آدمی چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جوئے کو جو ہے وہ میسر کہا گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ایک لفظ بھی آتا ہے قمار، کیوں کہہ رہا ہوں میں، قوف دو نقطے والا، میم الف اور رے، وہاں پر یہ ہوتا ہے اس میں شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ بھئی اگر ایسا ہوا
تو تم پیسے دو گے، ورنہ ایسا نہیں ہوا تو میں پیسے دوں گا۔ جس طریقے سے کرکٹ میچز ہیں، فٹ بال میچز ہیں، ان کے اندر بیٹ لگائی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو تاش وغیرہ لوگ کھیلتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں لگائی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، جس کو عربی میں قمار کہا جاتا ہے، میسر جوئے کو کہا جاتا ہے۔ اب خمر سے کون سی خمر مراد ہے؟ یہاں پر فقہاء نے لکھا، ڈیٹیل گفتگو کی ہے، لیکن ابھی ہم تو مختصر تفصیل لے کر چلتے ہیں، ورنہ ایک ایک آیت کی ہم ڈیٹیل کریں تو ہمیں گھنٹے درکار ہیں۔ لیکن ضمناً ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خمر کسے کہتے تھے؟ حضور کے زمانے میں کون کون سی خمر دریافت ہو چکی تھیں؟ اور اس زمانے میں تو اب شراب کی بہت ساری اقسام آ چکی ہیں۔ حضور کے زمانے کے اندر 4 قسم کی جو ہے وہ شراب ہوتی تھی۔ ایک تو ہوتی تھی انگور کا جو کچا شیرہ ہوتا تھا، جو جھاگ چھوڑ دیتا تھا، اس کو کہتے تھے جناب وہ ہے اصل خمر، اس کو قرآن نے حرام کیا۔ دوسری ایک قسم کی شراب ہوتی تھی وہاں پر کہ جو کشمش ہوتی تھی، کشمش کا جو کچا شیرہ ہوتا تھا، کشمش کا کچا شیرہ جب جھاگ چھوڑ دیتا تھا اس کو بھی شراب کہا جاتا تھا، وہ بھی نشہ لے کر آتا تھا۔ تیسرا تھا منقع، انگور اور منقع میں آپ فرق جانتے ہیں کہ ہوتا تو انگور کی قسم میں صحیح ہے، لیکن منقع کا بھی جو کچا شیرہ ہوتا تھا وہ جھاگ چھوڑ دے تو وہ بھی نشہ لے کر آتا تھا تو حرام ہوتا تھا۔ چوتھا تھا کھجور، کھجور کا کچا شیرہ جب وہ جھاگ چھوڑ دیتا تھا نشہ لے کر آتا تھا وہ حرام ہوتا تھا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ 4 قسم کی شراب پائی جاتی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو خمر ہے، یعنی کہ جو انگور کا کچا شیرہ ہے، اس کا تو قطرہ پینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس کو قرآن نے مینشن کر دیا کہ جناب وہ جو شراب ہے اگر وہ نشہ لائے کہ نہ لائے، کوئی کہے کہ میں اتنی نہیں پیتا کہ پورا نشہ آئے، عقل بہک جائے، میں تو تھوڑی سی پی لیتا ہوں یا 2 قطرے پی لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں جناب، اگر یہ شراب اس طرح پی جائے گی تو قطرہ پینا بھی حرام ہے۔ اب اس کے علاوہ جو شرابیں آ گئیں ان کے متعلق احناف کا موقف یہ ہے کہ ایک اصول ہے حدیث پاک کے اندر ابن عباس کے متعلق، کل خمر مسکرن و کل مسکرن حرام، ہر شراب نشہ آور ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب جتنے بھی آپ یہ نشے دیکھ لیں، مروانہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ جو نئے نت نئے نشے آتے رہتے ہیں، ہر سال لیٹسٹ کے لیٹسٹ نشے آتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپے اور عقل جس سے معاف ہو جائے، خمار جس سے چڑھ جائے اور عقل جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے محو ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ نشہ آور ہے۔ اب جو نشہ آور ہے وہ یقیناً شراب کی کیٹیگری میں آئے گی، لیکن فرق کتنا ہوگا کہ جو چیزیں ان 4 کے علاوہ ہیں جب تک وہ نشہ نہیں لائیں گی تو ان کا استعمال بعض صورتوں میں جائز ہو جائے گا۔ جیسے میڈیسنز کے اندر اگر کوئی اور قسم ہے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں میڈیسنز کے اندر یہ 4 اقسام استعمال نہیں کی گئی ہیں، کوئی اور قسم استعمال کی گئی ہے تو میڈیسنز کے اندر، اسی طرح کھانسی کے جو کف سیرپ ہوتے ہیں اس کے اندر، تو اس کو پینا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ایک مسئلہ چلا تھا اس زمانے میں، کافی پہلے، آج سے 60 70 80 سال پہلے، کہ اسپرٹ کا وہ جو زخموں پہ لگایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ پرفیوم کا ایک بڑا مسئلہ ہوا کہ پرفیوم لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اور اب پرفیوم لگانا بالکل اب جو ہے وہ سب لگا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو جب علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی، ریسرچ نہیں ہوتی کہ کیا بیسز ہیں اس کی، تو علماء پھر ابتدا میں کوئی فتویٰ دیتے ہیں، جب تحقیق ریسرچ ہو جاتی ہے، مکمل طور پر بات سامنے آ جاتی ہے تو مسئلہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کا بھی پتہ نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جائز ہے، کبھی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ حالانکہ خدا کے بندو، علماء نے جائز جب کہا جب کیا ریزن تھا، ناجائز جب کہا جب کیا ریزن تھا۔ جب ریزن ہی آپ کو نہیں پتا تو علماء کو مطعون کرنا یہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہوتا۔ سائنس کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، 100 سال پہلے کچھ اور لکھا گیا، آپ دیکھیں فزکس کے اندر ہی دیکھ لیں کہ نیوٹن کچھ کہتا ہے، آئنسٹائن کچھ کہتا ہے، دونوں کی اپنی اپنی ریسرچ ہے، کوئی آئنسٹائن کو اور نیوٹن کو گالیاں نہیں دے رہا ہوتا۔ ہر وقت نے، ہر بندے نے اپنے دور میں جو اس کے سامنے معلومات سامنے آئی اس نے اس کے مطابق فتویٰ دیا، ریسرچ پیش کی۔ زمانہ بدل گیا، 2021 کا دور ہے، 2021 کے دور کے اندر جب چیزیں مکمل طور پر سامنے آتی ہیں، لیبارٹریز وجود میں آ چکی ہیں، ایک ایک چیز کی تحقیق کی جاتی ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے ایک پلیٹ فارم سے مسئلہ بیان کیا گیا اور اس کی بڑی جو ہے وہ مذاق بنایا گیا سوشل میڈیا پر، حالانکہ مسئلہ کتابیں میں موجود تھا۔ اور بعد میں دیگر مسلک کے جو علماء تھے، ایک مسلک دیوبند کے عالم دین ہیں
میں نے ان کا کلپ دیکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں لوگ مسئلہ مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ تو انہوں نے صحیح بیان کیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں اگر استنجا کر رہا ہے اور پانی نیچے ڈال رہا ہے تو اگر وہ سانس لے گا تو اسے چاہیے کہ سانس نہ لے، اور جب وہ استنجا کر رہا ہے تو اس کے اوپر بڑے میمز بننے لگ گئے، لوگ ہنسنے لگ گئے کہ یار یہ تو بندہ باتھ روم میں مر جائے گا سانس نہیں لے گا، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یار دیکھو مولوی کس طرح کے مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے لکھا ہوا کہ جس زمانے کے اندر الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رائز وغیرہ کا دور نہیں تھا تو نیچے سے ایک دوائی لی جاتی تھی جس کو حقنہ کہتے تھے، اور ہم اپنی زبان میں بتی بھی اس کو کہتے تھے۔ بعض اوقات نیچے سے وہ دوائی دی جاتی تھی، تو وہ ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس زمانے کے اندر علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ استنجا لے گا اور سانس لیتے ہوئے پانی جو ہے وہ اندر سک ہو جاتا ہے اور معدے تک پہنچ جائے گا، تو اس صورت کے اندر معدے تک تو پانی پہنچے ایک سوراخ کے ذریعے سے، تو اس وجہ سے روزے کے لیے ناقض روزہ وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بعد میں جب ریسرچ آئی، سائنس آئی، الٹرا ساؤنڈ، ایکس راز، مشینریز، اور سائنس نے بہت ترقی کر لی، تو اب جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں جناب اگر وہ پانی اوپر چڑھ بھی گیا تو اتنی اوپر نہیں چڑھے گا کہ معدے تک پہنچ جائے۔ اب مسئلہ الگ بیان کر دیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے 100 سال پہلے کتاب کا کوئی مسئلہ بیان کر دیا تو اس پر علماء کا مذاق اڑانا، اس پر میمز بنا دینا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے جس طرح کوئی آدمی ریسرچ کرتا ہے۔ پہلے ریسرچ یہ تھی جس زمانے میں انسان کے اندر کیا چل رہا ہے پتہ ہی نہیں تھا، تو صرف جو ہے ازیوم کر لیا جاتا تھا۔ سائنس بھی ایسے کرتی تھی، جس زمانے میں سائنس آپریشن کو نہیں جانتی تھی، چیر پھاڑ کے علاج کو نہیں جانتی تھی، تو ایزیوم کر کے ہی دوائی دی جاتی تھی نا۔ لیکن اب پرٹیکولر جگہ کے لیے جو ہے وہ دوائی دے دی جاتی ہے۔ تو وہ میں ایک ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ مسئلہ بھی جب ہم نے دیکھا، میں نے درجنوں میمز اس پہ دیکھی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے مجھے لا کے دکھائیں کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں یہ مولانا صاحب کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مسئلہ تو صحیح بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس دور میں یہ مسئلہ اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں پہلو بیان کر دینا چاہیے کہ جو 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 400 سال پہلے علماء نے لکھا اس کی بیسس کیا تھی، اور اب جو ہم جدید بات بتائیں گے اس کی بیسس کیا ہے۔ جب دونوں پرٹیکولر آپ بات بتا دیں گے تو سامنے والے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اور صرف ایک پرانا مسئلہ بیان کر دیں گے اور جدید تحقیقات کی روشنی کے اندر آدمی کی ریسرچ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ایک نئے دماغ کو جو سائنس سے وابستہ ہے یا جو اس دور میں جی رہا ہے، جب اس کو بات لاجیکل نہیں لگے گی تو معاذ اللہ وہ ہمارے اسلاف کی باتوں کو بھی جھٹلائے گا۔ اسی طریقے سے پرفیوم کا مسئلہ تھا۔ پرفیوم کے مسئلے میں جس زمانے میں ہندوستان کے اندر یہ بہت زیادہ ایشو اٹھا، پارٹیشن سے پہلے جب یہ مسئلہ آیا اسپرٹ کا، دوائیوں میں استعمال ہونے لگا اور زخموں کے اندر زخمیوں کے لیے استعمال ہونے لگا، پرفیوم کے اندر الکوہل آنے لگا، تو اس کے اندر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا بھائی کیونکہ الکوہل ہے، نشاور چیز ہے، اور نشاور ہونے کی وجہ سے جو ہے اب یہ پرفیوم کا لگانا جائز نہیں، کپڑوں پہ لگے گا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اس پر ریسرچ کی گئی۔ ریسرچ کے اندر جب یہ بات سامنے آئی کہ جناب جو الکوہل بن رہا ہے، جو اسپرٹ بن رہا ہے، وہ ان 4 چیزوں سے نہیں بن رہا ہے۔ کس کس سے؟ انگور کا کچا شیرہ جو جھاگ چھوڑ دے وہ اس میں موجود نہیں ہے، کھجور کا کچا شیرہ جو جھاگ چھوڑ دے وہ اس میں نہیں ہے، منقے کا کچا شیرہ جو جھاگ چھوڑ دے وہ اس میں نہیں ہے، کشمش کا کچا شیرہ جو جھاگ چھوڑ دے اس میں نہیں ہے۔ تو جب یہ 4 چیزیں جو ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جب وہ اس میں موجود نہیں ہے بلکہ کسی اور قسم کی وہ شراب ہے اور وہ ان 4 اقسام میں سے نہیں ہے، تو اب اس کا بطور ضرورت بیرونی طور پر استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر وہ 4 چیزیں موجود ہوں جو حضور کے زمانے میں خمر تھی، تو اگر وہ 4 چیزیں موجود ہوں گی اس پرفیوم کے اندر تو جناب اس کا تو لگانا آج بھی ناجائز۔ اگر وہ شراب وہ ہے جس کو حرمت قطعی کے ساتھ قرآن حرام کہہ رہا ہے، اگر وہ شراب پرفیوم میں ملی ہوئی ہے تو پھر ایسے الکوہل کا آج بھی استعمال ناجائز ہے۔ لیکن جب ریسرچ کی گئی تو جتنی کمپنیز جو پرفیوم بناتی ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، اگر آج انگور سے اسپرٹ بنایا جانے لگے، الکوہل بنایا جانے لگے، تو ملٹیپل آپ ملینز کے اندر چلے جائیے، اتنا تو مقدار میں چاہیے اس کو، کتنے پوری دنیا کے اندر پرفیوم بنتے ہیں۔ اگر انگور سے والا جو الکوہل ڈالیں گے تو کتنا کوانٹٹی میں بنانا پڑے گا، کشمش والا ڈالیں گے تو کشمش کو لینا پھر اس سے بنانا، تو اس لیے وہ ڈلتا ہی نہیں ہے۔ جتنا لیبارٹریز میں ریسرچ کی گئی، پرفیومز کی جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان سے بات کی گئی، تو انہوں نے کہا یہ 4 قسموں میں سے ہم کسی بھی قسم کا الکوہل استعمال نہیں کرتے، بلکہ کوئی اور ہی قسم ہے۔ جب کوئی اور قسم ہے تو اب جب تک وہ نشہ نہیں لائے گی
تو اس صورت کے اندر اس کا پینا جو ہے اگر دوائی کی صورت کے اندر ہے تو اس صورت کے اندر جواز کا فتویٰ دے دیا جائے گا، اور بیرونی استعمال کی صورت کے اندر ہے تو اس کا بھی فتویٰ جائز کر دے دیا جائے گا۔ جس طریقے سے ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے کسی نے ایک نام لیا تھا اسموک شاپ والے نے، اور کہا تھا وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو درد کو دور کرتی ہیں، اور بیرونی طور پر بھی وہ آئل کوئی ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ بیرونی استعمال تو اسی اصول پر پرکھ لیجئے۔ تو یہ تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ آپ دین کو کس بیسس پر، کن دلائل کے ساتھ کس طرح سمجھ رہے ہیں۔ پہلے کے جو علماء تھے جب اتنا زیادہ آسان نہیں تھا ان پرفیومز کی لیبارٹری تک بات کرنا، ان اسپرٹ بنانے والوں سے بات کرنا، تو اس محض خیال پر کہ ہو سکتا ہے اس میں وہی 4 اقسام میں سے کوئی قسم استعمال کی جا رہی ہو، علماء نے کہا نہیں جناب پرفیوم نہ لگائیے۔ لیکن جب یہ بات سامنے آ گئی کہ جناب یہ 4 اقسام نہیں ہیں تو اب کیا کریں گے؟ لوگوں کے لیے آسانی کریں گے نا۔ بہت سے لوگ، ایک زمانہ تھا مجھے بچپن میں یاد پڑتا ہے ہلکا ہلکا، کہ لوگوں سے کہتے تھے نماز پڑھو، کہتا تھا پرفیوم لگا ہوا، تو ایک پرفیوم کی وجہ سے وہ فرض نماز چھوڑ دیتا تھا۔ یار وہ پرفیوم لگا لیا تھا میں نے، پرفیوم لگایا ہوا تو شرٹ نہ پاک ہو گئی ہے، اور شرٹ نہ پاک ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فرض سے رک رہا تھا۔ علماء نے اس پہ ریسرچ کرتے رہے، اور ایک جب مسئلہ آسانی ملی تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، امت کے لیے آسانی کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ تو دین تو یہ چاہتا ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، جتنی خیر جتنی آسانی آپ دین میں کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے، شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر علماء کو چاہیے کہ وہ آسانی کریں، سخت فتوے نہ دیں، بلکہ جہاں تک پبلک کو چھوٹ مل سکتی ہے وہ ایسی ریسرچ پیش کریں جس میں پبلک کو دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو وہی بات بیان فرمائی گئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، والمیسر جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر۔ اب یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ جب شراب اور جوا شریعت نے حرام نہیں کیا تھا، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے۔ 7ویں پارے میں ایک آیت ہے جب وہ نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد شراب بھی حرام ہو گئی، جوا بھی حرام ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، وہ 7ویں پارے میں جب اللہ نے چاہا آئے گی تو بیان کریں گے کہ وہ کس آیت سے حرام ہوئی، لیکن یہ ابتدا کی بات ہے۔ لوگوں نے سوال کیا حضور شراب اور جوئے کے بارے میں، اور شراب اور جوئے کو ملایا اس لیے ہے کہ آدمی ان دونوں چیزوں کی وجہ سے غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ شراب وہ بھی غیر ذمہ داری کو لے کے آتی ہے، جوا یہ بھی غیر ذمہ داری کو لے کے آتا ہے۔ یہ دونوں شخص جو ہوتے ہیں شرابی اور جواری، انہیں نہ اپنی فیملی کے پاس ہوتا ہے، نہ بچوں کا خیال ہوتا ہے، نہ بیوی کا خیال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شرابی آدمی اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوگی۔ آپ دیکھیے جواری آدمی وہ کتنا ہی کمائے گا لیکن فیملی پر خرچ نہیں کرے گا، لاکھوں کمانے کے بعد بھی کنگال کا کنگال رہے گا، نہ فیملی کو عافیت دے گا۔ تو یہ چیزیں غیر ذمہ داری کو لاتی ہیں، دونوں چیزیں، اور دونوں کے اندر ایک مین میوچل فیکٹر موجود ہے، تو اس لیے دونوں کا ذکر ساتھ کیا۔ فرمایا قل فیہما اثم کبیر، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے فیہما ان دونوں میں، شراب اور جوئے میں، اثم کبیر، اثم کہتے ہیں ہم الف ثا میم، اثم مانے گناہ، اثم کبیر بڑا گناہ، ومنافع للناس لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اب نفع کیا ہے؟ ایک آدمی نے 1000 روپے لگائے اور 5000 بن گئے اس کے، تو لاجیکل کیا بات ملتی ہے؟ لاجک تو یہ کہتی ہے نا کہ یار وہ تو نفع ہو گیا، بینیفٹ ہے، اب شریعت کیوں منع کر رہی ہے؟ تو ابتدا میں اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ نفع تو ہے، لیکن ایک لمحے کو سوچیے آپ، نفع تو ہے، ایک دفعہ 1000 لگائے 5000 بن گئے، پھر دوسری چیزیں گھر کی بیچیں 10,000 لگا دی، اس دفعہ 20 بنیں گے، 20 بھی بن گئے، پھر اور گھر کی چیزیں بیچ دی، سونا بیچ دیا، گولڈ بیچ دیا، اس دفعہ لگائیں گے تو 25 کے 50 بنائیں گے، چلو 25 کے 50 بھی بن گئے۔ اپنا ذاتی گھر بیچ دیا کہ یار لگ بہت اچھا چل رہا ہے، گھر بیچ دیا، 5-10 لاکھ روپے، 5-10 لاکھ ڈالر لے آئے اور سب لگا دیے، اور جو لاسٹ جو لگائے نا 5 لاکھ ڈالر، وہ کیا ہوا؟ وہاں سے تباہ ہو گیا، دوبارہ زیرو پہ آ گیا۔ پہلی دفعہ 5 بنے، پھر 20 بن گئے، پھر 10 بن گئے، پھر 25 بن گئے، لیکن جب بڑا شارٹ مارنے کی چکر میں رہا تو کیا ہوا؟ ذاتی گھر بھی گیا، گھر کے اندر جو ایسٹ تھا وہ بھی گیا، سونا چاندی تھا وہ بھی گیا۔ یہ ہوتا ہے جواریوں کے ساتھ۔ اس وجہ سے کرپٹو کے معاملہ جو چل رہے ہیں آج کل آپ دیکھتے ہیں جو ڈے ٹریڈنگ چل رہی ہے، آپشنل ٹریڈنگ چل رہی ہے، کچھ تو پہلو اس کے جواز کے علماء نے لکھے، لیکن کچھ طریقہ کار لوگوں نے بالکل اس کو جوئے کی طرح بنا دیا۔ اپنا سارا فزیکل ایسٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اندر، جھونک دیتے ہیں، کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ آیا کہ یار اس کی بیس کیا ہے،
اس کے پیچھے کیا ٹیکنالوجی ہے, یا سینٹرلائز چیز ہے یا ڈی سینٹرلائز چیز ہے, اس کی لمیٹیشن کیا ہے, مارکیٹ کیپ اس کا کیا ہے. بندہ ریسرچ تو کرو خدا کے بندو, آیا کہ وہ جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے, اس کے بیہائنڈ دا سین وہ جو کوئن چل رہا ہے وہ پیچھے کوئی ایسا کام تو کمپنی نہیں کر رہی جو ناجائز ہو. بہت سے ایسے کوئنز موجود ہیں کرپٹو پر جو کمپنی انٹرٹینمنٹ کی وہ کال گرل سپلائی کرتی ہیں. اب بتائیے وہ جو کال گرل سپلائی کر رہی ہے اس کا اسٹاک مسلمان لے لے اور اسٹاک بڑھ بھی جائے تو کیا اسٹاک کو جائز ہوگا؟ تو اگر آپ کرپٹو میں لے رہے ہیں, ڈے ٹریڈنگ, آپشنل ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری سود کی چیزوں سے پائی جاتی ہیں. جیسے بہت سے لوگ ہم سے ٹریڈنگ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں, تو ٹریڈنگ پوری ایک دنیا ہے, پرٹیکولر فتویٰ ہم نہیں دے سکتے کہ ٹریڈنگ جائز یا ناجائز. آپ ہر چیز کو ایکسپلین کریں گے کہ ڈے ٹریڈنگ میں آپ کس طرح کام کر رہے ہیں, آپ آپشنل ٹریڈنگ میں کس طرح کام کر رہے ہیں, آپ کرپٹو میں کس طرح کام کر رہے ہیں. پرٹیکولر مسئلے کے لیے پرٹیکولر فتویٰ ہوگا, پرٹیکولر مسئلے کے لیے پرٹیکولر جائز یا ناجائز کی بات ہوگی. جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ یار فلاں مفتی صاحب تو کہتے ہیں جائز ہے تو اب سارا کچھ جائز ہے. کوئی بولتے, کوئی مفتی صاحب بولتے ہیں ڈے ٹریڈنگ ناجائز ہے تو اب ساری ناجائز ہے. بلکہ ہر مسئلے کی نوعیت کو ریسرچ کی جائے گی, اس کو دیکھا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں جو لوگ کر رہے ہیں, میں نوٹ کر رہا ہوں کچھ عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے, کیوں کس طرح کام کر رہے ہیں. انہوں نے لیے ہوئے تو آپ نے لے لیے, آپ نے لیے تو انہوں نے لیے, ہائپ کریٹ ہو گئی, کچھ نیوز دیکھ لی, کچھ بڑے بڑے بلینئرز نے آ کے 2-3 انٹرویوز میں نام لے دیا, کوئی اس کا بیس ہو نہ ہو گھس گئے اس میں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو ایک قسم ہی ہو گئی نا کہ آپ کوئی ریسرچ نہیں کر رہے, کوئی چیز نہیں کر رہے, ایک تکے پر, ایک چانس پہ اندر جا رہے ہیں. تو میں اس کو وضاحت کے طور پر تو نہیں کہوں گا کہ یہ جوا ہے, لیکن چند فیکٹر اس کے اندر جوئے کے آ رہے ہیں. جس طرح آپ انٹری دے رہے ہیں, جس طرح آپ ایگزٹ کر رہے ہیں, کوئی بیس نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے. کیونکہ علماء نے جواز کے پہلو بھی اس پہ لکھے ہیں. جب ڈفرینس آف اپینین آ جاتا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور ہم اس مزاج کے آدمی ہیں کہ فوراً سے پیشتر فتویٰ دینا نہیں چاہیے. کرپٹو کے حوالے سے بھی جب لوگ سوال کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے معتبر علماء نے اس کو ناجائز کہہ دیا ہے, اور مگر بہت سے علماء جو ناجائز بھی کہا. تو ڈفرینس آف اپینین ابھی آیا اور ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. نئی ٹیکنالوجی ہے کہ جب کچھ چند سال لگتے ہیں اس کو پورا کھل کر سامنے آنے کے لیے. تو اب جب تک یہ مکمل طور پر سامنے آئے گی کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا اس کے پہلو ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں بٹ کوئن کے معاملات ہیں, تو اس کے اندر جن علماء نے ناجائز کہا اس کے لیے ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائز ہے, کیونکہ کوئی ملک اس کو اون نہیں کر رہا ہے. اور جو اس کے جواز کے پہلو کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائز ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2-4 کمپیوٹر آپ بند کر دیں یا اس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گی. نہیں, بلکہ ملٹیپلز آف کمپیوٹرز کے اندر اس کا لیجر بن رہا ہے, اس کی مائننگ ہو رہی ہے. تو آپ 1000 کمپیوٹر بھی بند کر دیں گے پھر بھی دنیا میں اس کا ریکارڈ ہزاروں لاکھوں کمپیوٹر میں موجود رہے گا. تو جو اس کو ڈی سینٹرلائز کہتے ہیں وہ بھی سیکیور کہتے ہیں, وہ جائز کا فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کیونکہ جو اس کا بنانے والا ہے سنتوشی ناکاموتو, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کون تھا بندہ وہ. میں خود جاپان کے اندر جاپانیوں سے پوچھا, لوگ کہتے ہیں وہ جاپانی آدمی تھا. جاپان میں گیا ہوں اور میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ لوگ کہ اسے جہاں جانتے ہیں, وہاں بھی کوئی نہیں جانتا اسے. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کوئی تو معاملہ بھی بیہائنڈ دا سین ہے. تو اس لیے ہمارے لوگ جو آنکھ بند کر کے جاتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ بات ضمناً میں نے اس لیے کر دی تاکہ آدمی اگر زیادہ اس میں انوالو ہو رہا ہے تو جو میری بات سن رہے ہیں یہاں بھی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی, کچھ بھی کیجئے, شریعت کو حاکمیت دیجئے, شریعت کو ترجیح دیجئے. شریعت کو اگر آپ مقدم رکھیں گے کبھی بھی نہ مالی نقصان اٹھائیں گے نہ کبھی بھی جانی نقصان اٹھائیں گے. شریعت اگر پیش نظر رہے گی کہ میرے لیے میری شریعت اس کو جائز کہہ رہی ہے کہ نہیں جائز کہہ رہی ہے, ہر پہلو کو دیکھیے. تو بعض اوقات بہت سی صورتیں جائز کی ہیں, ناجائز کی. جو ناجائز کی ہیں ملینز آف ڈالر کا فائدہ بھی ہو رہا نہیں کرنی, کیونکہ میرے اللہ نے منع کر دیا. اور اگر جائز کی ہیں تو منافع ہے, خیر ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ قرآن نے نفع کو جو حلال طریقے سے آئے اس کو اللہ کا فضل قرار دیا. تو اگر حلال پہلو کے اندر ان چیزوں کے اندر بھی آتا ہے تو ہمارے لیے وہ اللہ کا فضل ہے, اور حرام سے آتا ہے تو وہ ہمارے لیے وبال ہی ہے. چاہے ہمیں سامنے ملینز آف ڈالر بھی دکھیں گے, ہم شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے ان کو پس پش ڈالیں گے. فرمایا قل فیہما اثم کبیر, اے حبیب فرما دیجیے اس میں بڑا گناہ ہے, ومنافع للناس, لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے, لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, انہیں بتائیے کہ ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے ان کے نفع سے. یہ ابتدائے اسلام میں ایک الارم سچویشن لوگوں کو دے دی کہ سمجھ جاؤ کہ اب حکم آنے والا ہے حرام ہونے کا بھی. یہ آیت میں یہ بتایا گیا کہ بھائی بی الرٹ,
کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ایک آدمی جو ہے وہ شرابی ہے اس کو بھائی رات کو تو نے پی ہے نا، کل سے نہیں پینا۔ اللہ کی عادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب احکام لاتا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں چھڑواتا ہے، کیونکہ لوگ ہیبچل ہوتے ہیں۔ اس طرح بچوں کے ساتھ بھی آپ کیا کریں، بچہ ایک چیز کھاتا ہے اس کو بولے کل سے نہیں کرنا، یہ تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح اللہ نے ہماری کی ہے۔ ابتدا کے اندر مشرکین کے اندر شراب عام تھی، عرب میں شراب عام تھی، مشاعروں کے اندر، جنگوں کے اندر شراب پیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا، پہلے بی الرٹ کیا ان کو کہ الرٹ ہو جاؤ۔ جب لوگوں نے اس آیت کے تحت آہستہ آہستہ دور ہونے لگے تو پھر آگے آیت آئی کہ ایمان والوں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں۔ اس وقت بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب لوگوں کو اور زیادہ محتاط ہونے کا موقع مل گیا کہ پہلے اللہ نے کہا فائدے سے بڑا اس کا گناہ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، فائدے سے بڑا اس کا نقصان ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر کہا بھائی نماز کے اندر آؤ تو نشے میں نہ آؤ، پیچھے ہٹ گئے۔ اب جب لوگ عادی ہو گئے شراب سے بچنے کے، ذہن تیار ہو گئے اس سے بچنا ہے، اب اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اب جناب اب جو ہے وہ شراب اور جوا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب حرام ہو گئی۔ پہلے لوگوں کا جو ہیبٹ تھا اس ہیبٹ کو ختم کروایا، عادت کو ختم کروایا، پھر بات بیان کی۔ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، ان دونوں کا گناہ اکبر ہے، بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آیت ختم ہوتی ہے۔ اور جب شراب اور جوئے کے اندر جو پیسے لگتے تھے، یقیناً جب شراب آدمی نہیں پیے گا تو پیسے بچیں گے، جوا نہیں کھیلے گا تو پیسے بچیں گے۔ تو اب فوراً آیت آتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ اب یہ آیت بھی علماء کہتے ہیں زکوٰۃ کی فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، یہ مال جو ہمارے پاس ہے اس کو کیسے خرچ کریں؟ تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے عفو، عین فے واو۔ اب یہاں پر اس لفظ کے تین معنی، جو کچھ لوگوں نے ایک الگ معنی لیا تو اس سے کچھ اور مراد لی ہے، کچھ لوگوں نے ایک الگ معنی لیا تو کچھ اور مراد لی۔ قُلِ الْعَفْوَ، اے حبیب یہ پوچھتے کس طرح خرچ کرے، تو آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جو لوگ کمیونزم کے حامی ہیں، آپ نے اگر لوگوں کو وابستہ ہوں آپ اس کی تاریخ سے کمیونزم کی، اس میں یہی تو ہے، مارکس جو لایا نظام اور جو اس نے ایک تھیوری پیش کی اس میں یہی تھا کہ جو حکومتیں ہیں وہ جو لوگوں کی ضرورت سے زیادہ مال ہے ان سے لے لیں۔ بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، یقیناً جو ان کے مالکان ہیں بلینز آف ڈالر کما رہے ہیں، تو ان کی ضرورت تھوڑی ہے بلینز آف ڈالر، اتنا زیادہ ان کے پاس پیسے ایسٹ ہیں، تو کیا کرے حکومت اس کو اپنے قبضے میں لے لے اور یوٹیلائز کر دے، ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دے۔ اس طرح کا انہوں نے سرپلس کے نام سے جو ہے اپنا اصول مرتب کیا۔ تو جو اس کے حامی تھے انہوں نے قرآن کی اس بات سے انہوں نے کہا کہ دو قرآن بھی اس بات کا حکم دیتا کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ لے لیا جائے، وہ خرچ کر دیا جائے۔ حالانکہ یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے فرمایا یہ مراد لے کر کمیونزم کی بات کرنا یہ اس آیت کا مزاج ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت جن صحابہ نے کہا ضرورت سے زائد خرچ کرنا ہے، یعنی جو ضرورت تھی 10,000 کی، اس سے اوپر جو کما رہے ہیں سب خرچ کر دیں، یہ جن صحابہ نے مراد لی تھی وہ صحابہ سارے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے زکوٰۃ کے فرضیت ہونے سے پہلے، تو اس لیے جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو اللہ نے ایک ریشو مقرر کر دیا، اور جب زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا اللہ نے آیت کو باقی رکھا تھا۔ تو یہ بات وہ کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پھر اگر سارا جو اضافی مال ہے وہ سارا ہی خرچ کر دینا ہے تو پھر 2.5% زکوٰۃ کیوں ہے؟ اللہ یہ کہتا بھائی پورے سال میں دیکھو جتنا خرچہ تمہارا ہے نکالو، باقی جو بچ جائے سب دے دو۔ اس طرح عشر کا جو مسئلہ ہے، زمینوں پر جو عشر نکالا جاتا ہے 10واں حصہ، تو اللہ تو یہ فرماتا نا بھائی جتنی تمہاری فیملی کی ضرورت ہے اتنا مال لے لو، سارا سال کا غلہ لے لو، جتنا بچے سارا دے دو۔ لیکن اللہ نے عشر کا حصہ مقرر کیا، زکوٰۃ میں 2.5% مال کے اندر رکھا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر جو ضرورت سے زائد مال ہے اس کو خرچ کرنے کی جب بات کی گئی تھی جب زکوٰۃ کی فرضیت نازل نہیں ہوتی۔ اب اس کا جو ایکچوئل میننگ اگر اس کی کریں گے جو میجورٹی آف علماء نے کی ہے، قُلِ الْعَفْوَ، اے حبیبی آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، تو آپ کیجئے قُلِ الْعَفْوَ۔ عفو کا معنی ایک ہوتا ہے میانہ روی، اعتدال۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم، فرمایا اللہ کی راہ میں اس طرح صدقہ کرو صدقہ کرنے کے بعد بھی تم خوشحال رہو، یعنی بندہ سارا ہی پیسہ صدقہ کر دے، غریبوں کو دے دے، اور ایسا دے دے کہ خود غریب ہو جائے،
پھر کیا ہوا، ایک وقت یہ تھا کہ بانٹنے والوں میں تھے، ایک وقت آیا کہ اب مانگنے والوں کے اندر. تو ایسا تو نہیں صدقہ کرنا، شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ ایسا کرو جس کا مفہوم کہ تم خوشحال رہو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نچلے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا. یعنی جو پھیلنے والے ہاتھ ہیں ان سے اللہ نے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے بہتر وہ ہاتھ ہیں جو دینے والے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا رکھے، ہمیشہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں دینے والے رہیں. لیکن قل العفو، میانہ روی رکھیں، نہ اسراف ہو نہ کنجوسی ہو. یعنی کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، ضرورت سے زیادہ کما رہے ہیں تو ایسا نہیں وہ سیونگ میں ڈالے جا رہے ہیں، بلکہ قل العفو. آپ کے پاس اگر پیسہ بچتا ہے، آپ کے پاس پیسے بہت فروانی پیسوں کی آتی ہے، تو اللہ کے بندوں کو ڈھونڈیں. زکوٰۃ اگرچہ آپ نے دے دی ہو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کی مدد کر دیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اس لیے بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم تفکر کرو، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. یعنی کہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ جب تم خرچ کرو، انویسٹ کرو، تو اگر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہو، یعنی اسراف کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، تو سوچو کہ دنیا کے اندر فیوچر میں تمہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر تم کنجوسی کر رہے ہو اور سوچو کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میں لوگوں پر خرچ نہیں کر رہا، فیملی پر خرچ نہیں کر رہا، غریبوں خرچ نہیں کر رہا، تو سوچو فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے جو مجھے دنیا میں نعمت مال کی دی ہے اور میں نے جو لوگ حق رکھتے ہیں حقدار کو حق نہیں پہنچایا، تو آخرت کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت مجھ سے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تجھے نوازا تھا، تو نے کیا کیا. تو اللہ رب العزت اس لیے یہ آیت بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم اپنی دنیا کی زندگی بھی سنوارو اور آخرت کی زندگی بھی سنوارو. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله